الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون صدق اللہ العظیم یا ربی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعہ لکل حول من الاحوال مقتحم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مڑ مڑ کے دھونائے ہتھاں نوں کدی من اپنا وی دھو لیا کر، مڑ مڑ کے دھونائے ہتھاں نوں کدی من اپنا وی دھو لیا کر، انہا سے خالد چنگے نہیں کدی کلیاں بہ کے رو لیا کر، صلہ رحمی بیج ہے نیکیاں دا اے بیج کدی تو بولیا کر، مطلب ہووے تے ہو لینا اے کدی بن مطلب وی ہو لیا کر۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، گناہ چھوٹا بھی ہو تو اسے چھوٹا سمجھ کے نہیں کرنا چاہیے، نیکی اگر چھوٹی بھی ہو تو اسے چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انسان چھوٹا گناہ سمجھ کے یہ نہ کہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے۔ جس طرح مثال یہ ہے کہ اگر خوشبو ہو نا، خوشبو اگر انسان تھوڑی سی بھی لگا لے تو اس کی خوشبو کئی گھنٹوں تک آتی رہتی ہے،
اور بدبو اگر گندگی تھوڑی سی بھی انسان کے ساتھ لگ جائے تو اس کی بھی بدبو آتی ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان انسان کو ورگلاتا ہے۔ جب کوئی چھوٹی نیکی سامنے آتی ہے تو جو ہوتا ہے بڑا وہ کہتا ہے تو حاجی صاحب ہے، تو قاری صاحب ہے، یہ چھوٹی سی نیکی تو کرے گا، یہ چھوٹے لوگوں کے لیے چھوڑ دے، تو بڑی بڑی نیکیاں کیا کر، چھوڑ دے یہ نہ کر۔ یہ شیطان ورگلاتا ہے انسان کو، لیکن چھوٹی نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں اس کو۔ اور جو گناہ ہوتے ہیں وہ شیطان کہتا ہے یہ چھوٹا سا گناہ ہے، تو نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اللہ کے اتنا قریب ہے، یہ چھوٹا سا 2 گھونٹ شراب کی اگر پی لے گا تو کیا ہوگا، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ تم نے سنا نہیں علماء کرام سے جس نے 99 قتل کیے اللہ نے تو اس کو معاف کر دیا، یہ 2 گھونٹ شراب کی پی لے گا تو کیا ہوگا۔ یہ شیطان ورگلاتا ہے انسان کو اور کہتا ہے کہ اگر تو گناہ کرے گا نہیں تو معافی کیسے مانگے گا، اگر تو اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تو اللہ کے قریب کیسے ہوگا۔ یہ شیطان ورگلاتا ہے انسان کو۔ میرے محترم بھائیوں، کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے اس کو نہیں کرنا، چاہے گندگی تھوڑی بھی ہو تو وہ گندگی ہی ہوتی ہے، اور نیکی چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں، کیونکہ خوشبو اگر تھوڑی سی بھی لگی ہو تو خوشبو ہی ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس دنیا میں انسان جب کوئی برائی کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو اس کا گناہ جو قتل کا ہوتا ہے، بدکاری کا ہوتا ہے، زنا کا ہوتا ہے، وہ پوری انسانیت پہ پڑتا ہے۔ آج اگر کسی کو کہہ دو نا کہ یار شراب نہ پیا کر، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں اپنے پیسوں سے لے کے اپنے گھر میں اپنی بیٹھک میں بیٹھ کے پیتا ہوں، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور بھائی مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے یہ پوری انسانیت پر اثر پڑتا ہے۔ اور کن کن چیزوں پر اثر پڑتا ہے توجہ کرنا، غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت مجھے میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ظہر الفساد، فساد پھیل گیا پوری دنیا کے اندر، تری کے اندر، خشکی کے اندر۔ تری کے اندر کس طرح؟ یعنی زمین کے نیچے بھی فساد پھیل گیا، زمین کے اوپر بھی فساد پھیل گیا، مشرق کے اندر بھی مغرب کے اندر بھی ہر جگہ پہ فساد پھیل گیا۔ یہ فساد کیوں پھیلا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، جو یہ انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے انہی کی وجہ سے یہ پوری انسانیت پر جو ہے فساد پھیل رہا ہے۔ ہر جگہ پہ فساد اس لیے ہے یہ ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی قوم پر اس طرح عذاب نہیں بھیجتے۔ عذاب تب آتا ہے جب انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کرتا ہے۔ ایک اور مقام خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کسی پر کوئی مصیبت نہیں آتی، کسی پر کوئی وبال نہیں آتا، کسی پر کچھ نہیں آتا جب انسان خود اپنے اوپر وبال نہ لائے۔
دیکھو نا پچھلے دنوں میں یہ کتنا عذاب آیا، کرونا آیا، یہ کس وجہ سے آیا؟ یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ ہر جو بھی اس دنیا میں پریشانی آتی ہے، فساد آتا ہے، وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اگر کسی انسان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے چبھتا ہے، یا پھر اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے پھر اور گناہ کرے، پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا۔ اگر انسان گناہ کرتا جائے حتیٰ کہ اس کا پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے پہلا اثر زمین پر پڑا، دوسرا اثر انسان کے اپنے دل پر پڑتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ تیسرا اثر پتھروں پر بھی پڑتا ہے، بلکہ ایک اور حدیث پہ توجہ کرنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جو حجر اسود پتھر ہے نا، جب یہ اللہ پاک نے جنت سے بھیجا تھا، جب یہ حجر اسود جنت سے آیا تھا تو یہ سفید کلر کا تھا، یہ وائٹ کلر کا تھا۔ یہ ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کا رنگ سیاہ کر دیا۔ کیا پتہ چلتا ہے گناہ اس زمین پر ہوتا ہے، اثر حجر اسود پہ بھی ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اگر اس دنیا میں فساد ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ شرابی ہیں، اس کی وجہ یہ زانی ہیں جو زنا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے پوری انسانیت پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ جس جگہ پہ قتل ہوتا ہے سب سے پہلا اثر اس زمین پر پڑتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس جگہ پہ برائی ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا اثر اس زمین پر پڑتا ہے، پھر دوسرا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، تیسرا اثر اللہ پاک ان کے گناہوں کی وجہ سے پتھروں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہاں تو انسان گناہ کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ گناہ میں نے کیا ہے، اس کے گناہ کی وجہ سے سزا مجھے ملے گی، تجھے کیا تکلیف ہے؟ میرے بھائی سب سے زیادہ تکلیف مجھے یہ ہے کہ تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ پاک پوری انسانیت پر اثر ڈالتے ہیں۔ دیکھے نا پچھلے دنوں میں سیلاب آیا، اللہ رب العزت جب کی قوم اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتی ہے پھر اللہ پاک ان پر اپنا عذاب بھیجتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو قوم اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتی ہے ان کے اوپر اللہ پاک پانی کا عذاب بھیجتے ہیں۔ پہلا عذاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ، جس تندور سے آگ نکلتی تھی اللہ پاک نے اس تندور سے بھی پانی نکالا، پھر دوری دنیا پر سیلاب آ گیا۔ آج پہلے تو ہم نے سنا تھا نا سیلاب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، پڑھا تھا، سنا تھا، اب تو اللہ پاک نے آنکھوں سے دکھا دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو بھی علاقے کے لوگ جب اللہ پاک کے ساتھ شرک کر کے حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اب ایک آدمی فرما رہا تھا، بتا رہا تھا، کہتا میں ان کو راشن دینے کے لیے گیا نا جب سیلاب میں، تو وہ راشن لے رہے تھے مگر نماز نہیں پڑھتے تھے۔
اس حال میں بھی اللہ پاک نے ان کو لا کے روڈ پر کھڑا کر دیا، اس حال میں بھی راشن لے رہے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا کہ جب کوئی قوم برائی کرتی ہے لیکن اس میں چند لوگ تھے جن کی وجہ سے اللہ پاک کے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ پاک کا عذاب آیا۔ اس میں کچھ لوگ اچھے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، اس قوم کے چند لوگ جب اللہ رب العزت کا اللہ پاک کے ساتھ شرک کرتے ہیں، پھر ان پر عذاب آتا ہے، ان پر یہ عذاب بن کے آیا، اور جو وہاں نیک اچھے لوگ تھے ان پر یہ عذاب آزمائش بن کے آیا، اور ہمارے لیے یہ عبرت بن کے آیا ہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے۔ ہم سوچیں ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر بھی یہ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا۔ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر اس کی روزی پر بھی پڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کا اثر اس کی روزی پر بھی بنتا ہے۔ اب کہیں گے کہ یار جو زیادہ بڑے بڑے گنہگار ہیں اللہ پاک ان کو رزق بھی زیادہ دے رہا ہے، یہ اثر کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا وہ ان کی روزی پر اس طرح کا اثر پڑتا ہے۔ دیکھو نا، ایک ہی گندم کا لقمہ وہی نیک کھاتا ہے، وہی بد کھاتا ہے، لیکن وہی گندم کی روٹی کا لقمہ جب کسی نیک کے جسم میں جاتا ہے تو وہ ان کے لیے غذا بن جاتا ہے، اور جو کوئی گنہگار بندہ کھاتا ہے وہ ان کے لیے وبا بن جاتا ہے۔ دیکھو نا، جو بڑے بڑے پیسے والے لوگ ہیں، جو زیادہ جن کے پاس پراپرٹی ہے، مگر وہ گنہگار ہیں، وہ بدکار ہیں، کبھی ان کی زندگی کھول کے دیکھا کرو، وہ جی میٹھی چائے نہیں پی سکتے، انہیں شوگر ہے۔ فرمایا کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتے، وجہ کیا ہے کہ ان کے دل کی پرابلم ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، گنہگار پیسے والے، اللہ پاک نے ان پر عذاب بھیجا ہے، یہ جو ان کے روزی ہے نا اس پر بھی گناہوں کا اثر ہے، کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا سکتے، بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا، آگے والا اثر کیا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ فرمایا جو لوگ بدکار ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں، کل قیامت والے دن اللہ پاک ان کا رنگ کالا سیاہ کر دے گا، ان کے چہروں پر پھٹکار پڑی ہوئی ہوگی۔ کیا پتہ چلا؟ گناہوں کی وجہ سے انسان کا رنگ بھی کالا ہو جائے گا، چہرے کا رنگ بھی کالا ہو جائے گا۔ اس گناہوں کی وجہ سے انسان کے چہرے پر بھی اثر پڑے گا۔ دیکھو نا، آج کے بیان میں چند منٹوں میں کیا پتہ چلا؟ گناہوں کی وجہ سے پہلا اثر اس زمین پر ہوتا ہے، دوسرا اثر گناہوں کی وجہ سے زمین کے نیچے بھی ہوتا ہے۔ زمین کے نیچے کیسے ہوتا ہے؟ توجہ کرنا ذرا۔ ایک مولانا صاحب فرماتے ہیں، ہم حدیث پڑھ رہے تھے، ہمارے استاد محترم ہمیں کتابیں پڑھا رہے تھے، ہمارے استاد کے پاس ایک آدمی آیا، ایک بوڑھا بابا آیا، وہ آ کے کہنے لگا، جی مولانا مجھے نماز کا طریقہ سکھاؤ، مجھے وضو کا طریقہ سکھاؤ۔ جب یہ بات سنی طالب علم دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ بوڑھا بابا سفید بال اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے وضو کا طریقہ سکھاؤ۔ تو مولانا صاحب نے فرمایا، بابا جی کیا آپ نے آج تک وضو نہیں کیا؟ اگر آپ نے وضو نہیں کیا تو نماز کیسے پڑھی ہوگی؟ اس نے کہا، جی مولانا، نہ میں نے آج تک وضو کیا، نہ میں نے آج تک نماز پڑھی، میرے بال سفید ہو گئے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں، اچھا بتاؤ پھر آج کیسے تبدیلی آئی، کیا ہوا؟ اس نے کہا، جی میرا گھر قبرستان
کے قریب تھا میں قبروں کی کھدائی کا کام کیا کرتا تھا۔ اکثر جو لوگ قبرستان کے پاس رہتے ہیں وہ قبروں کی کھدائی کا کام کرتے ہیں۔ اس نے کہا ایک دن صبح کے وقت میرے پاس ایک آرڈر آیا، کہا کہ جی 2 قبریں نکالنی ہیں۔ میں اور میرا ایک ساتھی، میں نے اس کو ساتھ لیا، ہم چلے گئے قبرستان میں۔ وہاں جا کے ہم نے قبر نکالی۔ قبر نکالنا کوئی سوکھا کام نہیں، کوئی آسان کام نہیں۔ یہ ہمارے علاقے میں تو ریتلا علاقہ ہے، ہم تو سیدھی قبر نکالتے ہیں۔ پکے علاقے میں چلے جاؤ نا، وہ قبر ایسے سیدھی بنتی ہے، پھر اس کے بعد نا وہ ایک سائیڈ پہ سامی بناتے ہیں، چھوٹا سا دروازہ رکھ کے پھر ایک سائیڈ پہ سامی ہوتی ہے، قبر ادھر ہوتی ہے، میت ادھر پڑی ہوتی ہے، بڑی مشکل سے قبر بنتی ہے۔ اس نے کہا جی ہم نے دوپہر تک کے لیے 2 قبریں تیار کر دی، اور قبریں تیار کر لی تو ہم تھک گئے، گرمیوں کے دن تھے۔ ہم جب تھک گئے تو میرے ساتھ والے ساتھی نے کہا یار تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں گھر چلتا ہوں، جب یہ میتیں لے کے لوگ آئیں گے آپ ان کو دفن کر دینا، دفنا کے پھر آپ پیسے لے کے گھر آ جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ چلے جائیں۔ میرا ساتھی گھر چلا گیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا اور تھکاوٹ کی وجہ سے میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا۔ کہا مجھے نیند آ رہی تھی، غلبہ تھا نیند کا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے کہا یار میں کیسے لیٹوں، کہاں لیٹوں؟ جب وہ قبر کی ٹھنڈی ٹھنڈی مٹی نکالی ہوئی تھی، وہاں بہت ٹھنڈی جگہ تھی، فرماتے ہیں میں ایک قبر کے اندر جو ایک جگہ پہ علیحدہ بنی ہوتی ہے نا وہاں لیٹ گیا۔ جب میں وہاں لیٹا بس میری آنکھ لگی تو مجھے یوں لگا جیسے میں آگ کے انگاروں پر لیٹا ہوا ہوں۔ یکدم میری آنکھ کھل گئی، میں چھلانگ مار کے باہر آیا۔ میں نے کہا یار یہ کیا ہو گیا؟ پھر میں نے اپنے آپ کو مطمئن کیا، میں بڑی دیر سے قبریں کھود رہا تھا، میں نے کہا یار شاید تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا مسئلہ بن گیا۔ پھر میں باہر نکلا، پھر میں دوسری قبر کے پاس چلا گیا، اس کے اوپر تھوڑا سا سایہ بھی تھا، تو میں جا کے اس کے اندر لیٹ گیا۔ جب میں وہاں لیٹا تو مجھے ایسی نیند آئی کہ جب وہ میت لے کر لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، ہاں بھائی اٹھو جی ہم نے میت دفن کرنی ہے اٹھو۔ اس وقت میں اٹھا جلدی جلدی، پھر میں دل میں یہ سوچ رہا تھا، اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی یار یہ وجہ کیا ہے؟ اس قبر میں مجھے آگ دکھائی دی، اس قبر میں مجھے بڑی راحت آرام سکون محسوس ہوا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ فرماتا ہے اس نے کہا جو میت آئی، میں نے کہا جی یہ 2 قبریں کھدائی ہوئی ہیں، جہاں تمہارا دل چاہتا ہے اس میت کو دفن کر دو۔ اس لوگوں نے کہا کہ انہوں نے وہ قبر سلیکٹ کی جس میں مجھے آگ نظر آئی تھی۔ میں بہت پریشان تھا، لیکن میں اس میں مٹی بھی ڈال رہا تھا قبر میں، اس کو میت کو دفن کر کے، اور میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا یار یہ بندہ کیسا تھا، یار یہ آدمی کیسا تھا، اور کسی نے بھی مجھے اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں دی۔ اتنی دیر میں دوسری میت آ گئی، جب اس کو دفن کیا، دفن کرتے ہوئے میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا، یہ بات میرے دل پر لگی ہوئی تھی، یار یہ کون خوش نصیب بندہ ہے جس کی قبر اتنی راحت آرام والی ہے۔ جب میں نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یار یہ پکا نمازی تھا، یہ مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا تھا، یہ پکا نمازی آدمی تھا۔ تب سے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، میں نے کہا آج کے بعد میں نے ابھی جا کے نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ہے اور وضو کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے گناہ ہم یہاں کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جا کے مرنا ہے، میری قبر کہاں بننی ہے، آپ کو نہیں پتا ہماری قبر کہاں بننی ہے، لیکن ہم گناہ یہاں کرتے ہیں اور ہمارے قبر کی مٹی جہاں ہم نے مرنا ہے وہاں انگارے بن رہے ہیں۔ تو میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے زمین کے اندر بھی اثر پڑتا ہے، قبر کے اندر بھی اثر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، جو زندگی گزر گئی، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، اللہ رب العزت کو منا لو، آج وقت ہے۔ آجا ہن کر لے توبہ، آجا ہن کر لے توبہ، سچے دل نال بھائی، آجا ہن کر لے توبہ،
सच्चे दिल नाल भाई, अज नहीं ते कल यारा, मौत है सिर ते आई। आ जा हुन कर ले तौबा, जिंदगी दी डोर बंदिया, जिंदगी दी डोर बंदिया, जाना ए छोड़ बंदिया, कबरां दे विच है पैना, कर ले कुछ और बंदिया, कबरां दे विच है पैना, कर ले कुछ और बंदिया। उठनी ए मैयत तेरी, उठनी ए मैयत तेरी, हंजुआं दे नाल भाई, उठनी ए मैयत तेरी, हंजुआं दे नाल भाई, अज नहीं ते कल है जाना, मौत है सिर ते आई। मेरे मोहतरम भाई, चले जाना है एक दिन, लेकिन इंसान इस दुनिया में जो करके जाएगा उसका बदला हमें देना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना ज़रा। एक दिन नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम जा रहे थे, रास्ते में सहाबा इकराम एक जगह पर बैठे हुए थे, तशरीफ़ फरमा थे। नबी पाक ने फरमाया, मेरे सहाबियों आप क्या बातें कर रहे हैं? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह हम दीन की बातें कर रहे हैं। नबी पाक ने फरमाया, आओ आज मैं तुझे कुछ दीन की बातें बताता हूँ। नबी पाक ने फरमाया, आओ सहाबा तुझे मैं बताता हूँ। और नबी पाक ने फरमाया, क़यामत के करीब 5 गुनाह होंगे, 5 गुनाह मेरी उम्मत करेगी, और 5 गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक 5 ही अजाब उन पर भेज देगा। 5 गुनाह उम्मत करेगी, 5 गुनाहों की वजह से अल्लाह पाक 5 गुनाह भेज देगा, 5 अजाब भेज देगा। 5 गुनाह उम्मत करेगी, उनकी वजह से उन पर 5 अजाब आ जाएंगे। और बड़ी माजरत के साथ आज वो गुनाह भी हमारे अंदर है और अजाब भी हमारे ऊपर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह तवज्जो करना ज़रा। नबी, मैं आपके सामने सिर्फ एक गुनाह बयान करूंगा। नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब मेरी उम्मत के लोग ज़िना, मेरी उम्मत के लोगों में ज़िना आम हो जाएगा। जब ज़िना आम हो जाएगा, लोग इकट्ठे बैठ के अपने ही गुनाह का जिक्र किया करेंगे, लोग फ़ख्र किया करेंगे, यार मैंने फ़लाँ जाके बदकारी की, मैंने फ़लाँ जगह पे जाके बदकारी की। जब ये लोग अपने गुनाह का जिक्र मजलिस में बैठ के लोगों के सामने करेंगे, तो नबी पाक ने फरमाया, इस उम्मत पर मैं ऐसी अल्लाह पाक बीमारियां मुसल्लत कर देंगे जिसका पहले उनके बुजुर्गों ने नाम भी नहीं सुना होगा। देखो ना, कभी किसी ने कोरोना सुना था? नहीं सुना। उसके बाद एक और बीमारी आई। ये आपके जो ओडो की महफिल का ग्रुप है, उसमें एक तस्वीर भेजी गई, एक आदमी के जिस्म पर बड़े अजीब किस्म के दाने बने हुए हैं। एक ने ये तस्वीर सेंड की, दूसरे ने कहा, यार इस तरह की तस्वीर सेंड ना किया करो, हमसे देखी नहीं जाती। और ये बीमारियां देखी नहीं जाती, क्या तुम्हारे करतूत देखने के काबिल हैं? अभी कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में एक निकाह था, मैं वहाँ निकाह पढ़ाने के लिए गया। अचानक दूल्हे की तबीयत ख़राब होगी, उसको हॉस्पिटल में ले गए। हम वहाँ बैठ गए थोड़ी देर के लिए। वहाँ एक तुम्हारी बरादरी का एक, कसम से मैं मिंबर पर बैठा हूँ, कसम उठा के कहता हूँ, एक नौजवान था। उसने कहा, हमारे इलाके में एक ऐसा बदबख्त आदमी है जो अपनी सगी बेटी के साथ बदकारी कर रहा है, और काफी दिनों से कर रहा है। और ये नहीं कि मैंने कहा उसको रोको, रोकते क्यों नहीं? उनको रोकना चाहिए। अगर ना रोकोगे तो पूरी कौम पर वबाल आ जाएगा। एक बंदे के गुनाह की वजह से सब पर अजाब आ जाता है। ये जो मैं कहता हूं, अगर मैं बैठ के यहाँ गुनाह करता हूं, अगर वक्त का हाकम हजरत उमर भी होगा तो तब्दीली कभी नहीं आ सकती। ये हमारे ऊपर जो वबाल आ रहे हैं, हर किस्म का वबाल कभी हुक्मरानों की वजह से नहीं आता, मेरे और आपके कामों की वजह से आता है। अगर ये वबाल आते हैं तो मेरे और आपके गुनाहों की वजह से आते हैं। अगर आप गुनाह नहीं छोड़ेंगे, अगर आप बदकारी नहीं छोड़ेंगे, अगर वक्त का हाकम हजरत उमर भी आ जाए तो ये आपके हमारे हालात नहीं बदल सकता।
میرے محترم بھائیوں، کبھی بھی چھوٹا گناہ سمجھ کے گناہ نہ کرنا، کبھی بھی چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑ نہ دینا کہ یہ چھوٹی نیکی ہے۔ فرمایا خوشبو اگر تھوڑی بھی ہو، اگر جسم پر لگی ہو تو کئی گھنٹوں تک اس کی خوشبو آتی ہے۔ اگر بدبو، اگر یہ بری چیز گندگی اگر انسان کے جسم پر لگی ہو تو وہ گندگی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، چھوڑو بدکاریاں، اپنے آپ کو سنوارو۔ میں اپنا گریبان جھانکوں کہ میں کیا کرتا ہوں، آپ اپنے گریبان جھانک کر دیکھو۔ جو آدمی بدکاری زنا کاری کرتا ہے، اللہ پاک اس کو مرنے سے پہلے اس کی آنکھوں سے یہ دکھائیں گے کہ جو تو نے کیا تھا۔ آج بڑی معذرت کے ساتھ لوگ ایسے ہیں جن کو نماز کی رکعتوں کا نہیں پتا، اور اس کو سکول کے ٹائم کا پتہ ہے چھٹی کب ہوتی ہے، وہاں لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم کھڑے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو نماز کی دعائیں نہیں آتی، مگر رکشے کے نمبر انہوں نے یاد کیے، اس نمبر پر فلاں بیٹھتی ہے۔ اور میرے بھائی، کبھی یہ سوچا ہے اس رکشے پر وہ بیٹھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو پچھلے رکشے پر تیری بہن بیٹھی ہو، اس کا بھی کوئی نمبر دیکھ رہا ہو۔ میرے بھائی، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اپنے آپ کو سنوارو، خدا را سنوارو۔ اگر ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہو تو میں اپنے آپ کو سنواروں، تم اپنے آپ کو سنوارو، اللہ پاک ہمارے ملک میں تبدیلی لے آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب۔ سنتے پڑھ لیں۔